روس کو نیٹو اور یوکرین پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، امریکہ کا واضح اعلان۔ اس ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ روسی مطالبات کے جواب میں امریکہ نے اپنے رد عمل تحریر کی صورت میں اپنے سفیر کے ذریعے روس کے متعلقہ محکمے تک پہنچا دیا۔ اپنے جواب میں امریکہ نے لکھا ہے کہ اس نے اوپن نیٹو کی پالیسی سے اتفاق کیا ہے، اس کی تشویش کا فوری طور پر جائزہ لیا ہے۔ امریکہ نے مزید کہا ہے کہ اس نے روس کو نیٹو اور یوکرین پر رعایت نہیں دی۔ روس نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین سے نیٹو فوجی اور سامان اٹھائے اور ساتھ ہی یوکرین کی نیٹو میں شمولیت پر پابندی لگائے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی اس مطالبے کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ روس سے اعتماد کی بحالی سمیت ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ مطالبات کا جواب دینے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے پھر سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں 1.5 ماہ کے بعد جواب دیا ہے۔ یاد رہے، روس مغربی ممالک کے ساتھ سیکورٹی پر بات چیت میں مصروف ہے، جبکہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ نئی مشقوں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف روس میں اور یوکرین نے 8 گھنٹوں پر محیط مذاکرات میں یوکرین کے درمیان 2014 میں طے پانے والی جنگ بندی کے امن معاہدے پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کی سرحد پر ہزاروں روسی فوجی موجود ہیں۔ مغرب نواز پر حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سال 2019 کے بعد یہ پہلا موقع ہے روس اور یوکرین نے کسی مشترکہ معاہدے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ان مذاکرات میں روس اور یوکرین کے علاوہ جرمنی اور فرانس بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف جرمنی نے یوکرین کے لیے 5,000 یونٹ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے صدر نے روس کے یوکرین پر حملے کو غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے روس کے صدر کو دورے کی دعوت دی ہے تاکہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو وہ وہی کریں گے اور نیٹو کا رکن ہوئے ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے مجھے یہ امید ہے کہ روس یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کا ایسا قدم خطے اور روس کے لیے غیر دانشمندانہ ہوگا۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہے، اس میں روس کے موقف کو سنا اور اس کی تشویش کو دور کیا جا سکے۔ روس اور یوکرین کی موجودہ صورتحال پر یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے روسی فوجیوں کی موجودگی خطرے کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی یہ تعداد ایک بڑے حملے کے لیے ناکافی ہے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔